السلام علیکم، خبریں TV.net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ناظرین، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان کرسی پر ہوتا ہے، اقتدار میں ہوتا ہے، تو غیر قانونی بھرتیاں یا جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، ناجائز کام۔ ہمارے ہاں یہی کیا جاتا ہے کہ جو کرسی پر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بھرتی کرتا ہے اور اپنے من پسند لوگ جو ہے محکموں میں بٹھائے جاتے ہیں تاکہ اپنے من پسند فیصلے لیے جا سکیں۔ لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں کوئی کرسی پر نہ بھی ہو، ملک کا کوئی وزیر اعظم نہ بھی ہو، تب بھی جو ہے بھرتیاں جاری تھی۔ وہ کس طرح بھرتیاں کی گئی، کس کی منظوری سے کی گئی اور کیوں کی گئی، تو یہ ساری تفصیلات موجود ہیں شہزاد ملک کے پاس۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، یہ معاملہ کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تفصیلات یہ ہیں کہ ویکیو ٹرسٹ پاکستان جو ہے اس کا ایک چیئرمین مقرر کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور نے ایک اشتہار دیا تھا، اچھا، جس میں انہوں نے گریڈ 21 کے آفیسر کے لیے، چیئرمین کے لیے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اس اشتہار کے بعد جو سی ویز وصول ہوئی انہوں نے شارٹ لسٹنگ کی، 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا تھا۔ لیکن جو قواعد و ضوابط ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ڈویژن کی جو منظوری ہوتی ہے اس کے بغیر یہ چیئرمین جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں سین یہ ہوا کہ جس دن یہ نوٹس ہوتا ہے 9 اپریل کو اور 11 اپریل کو اسٹیبلشمنٹ، 9 اپریل کو اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے اور پھر 11 اپریل کو مذہبی امور جو ہے ایک سمری جاری کرتی ہے، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، جس میں حبیب الرحمان گیلانی جو سابق سیکرٹری ریلوے تھے جی، ان کا تقرر کر دیا گیا چیئرمین ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں وزیر اعظم کی اور جو کیبنٹ ڈویژن ہے اس کی منظوری اس لیے نہیں تھی کہ ان ڈیٹس کے اندر نہ ہی پاکستان میں وزیر اعظم تھے اور نہ ہی کیبنٹ تھی۔ عمران خان کو کورٹ کے حکم کے بعد ان کے آفس میں داخلہ سیز کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر وزیر اعظم ہی نہیں رہیں گے تو ان کی کیبنٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس دوران انہوں نے کیا، اور حیرت کی ایک اور بات یہ ہے کہ MP1 اسکیل میں جب آپ کسی کی تقرری کرتے ہیں تو جو اخبار میں اشتہار آتا ہے جی، تقرری کے لیے یا شارٹ لسٹنگ کے لیے، اس میں آپ MP1 اسکیل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اشتہار کے اندر نہیں ایڈ دیا گیا، لیکن گریڈ 21 کے آفیسر کے لیے دیا گیا، MP1 اسکیل کے آفیسر کے لیے نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ گریڈ 21 میں اگر وہ کرتے تو ان کی تنخواہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہوتی، اور جو MP1 اسکیل ہے اس کی تنخواہ کم از کم 10 لاکھ روپے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینس جو تھا اس کو کور کرنے کے لیے اور نیپوٹزم یعنی کہ کسی کو نوازنے کے لیے یہ MP1 اسکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور جو قواعد و ضوابط ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اشتہار میں MP1 اسکیل کا ذکر ہونا چاہیے، اور نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا۔ اور اس میں جو ہمارے قریبی سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سیکرٹری مذہبی امور اعجاز بلوچ صاحب جو ہیں جی، اور ان کے اور حبیب الرحمان گیلانی جن کی چیئرمین کے لیے انہوں نے تقرری کی، آپس میں بہت ہی پرانی دوستی ہے، یاری ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور اس دوستی یاری کو انہوں نے حبیب الرحمان گیلانی کے لیے نبھایا، اور انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا حبیب الرحمان صاحب کا۔ اور اس میں فردر اچھی خبر یہ ہے کہ کورٹ نے بر وقت انٹروین کیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ عصمت علی حبیب صاحب کی کانسلیشن کے اندر وہ ہائی کورٹ کا انہوں نے دروازہ کھٹکایا ہے کہ یہ ہوئی ہے، اور اگلی ڈیٹ تک کے لیے ہائی کورٹ نے اس تقرری کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، اور اگلی ڈیٹ پہ جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے حکم دیا ہے منسٹری آف ریلیجس افیئر کو کہ کم از کم ڈیپٹی سیکرٹری لیول کا آفیسر جو ہے وہ اس پروسیس کی تمام فائل اوریجنل حالت میں میرے پاس پیش کریں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اگلی ڈیٹ پہ بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے وزارت مذہبی امور کو، اس تقرری کو، حبیب الرحمان گیلانی کو، اعجاز بلوچ صاحب کو، اور یہ آرڈر جو ہے وہ ہوپ فلی ریورس ہو جائے گا، یعنی کہ اس پہ کا وہ عہدے پہ نہیں رہیں گے۔ جی بالکل ایسے۔ جی ناظرین، آپ نے شہزاد ملک صاحب سے جانا کہ کس طرح جو ہے یہ غیر قانونی طور پر بھرتی کی گئی، اور تب کی گئی جب ملک میں کوئی حکومت بھی نہیں تھی۔
تو یہ پاکستان کا المیہ ہے، کوئی بھی حکومت ہو ناجائز کام تو یہ کرتے ہی کرتے ہیں. کرپشن کا خاتمہ ہر حکومت کا ایک موٹو ہوتا ہے کہ کرپشن ختم کرنی ہے، لیکن کرپشن نہیں ختم ہوتی. خان صاحب بھی یہی بیانیہ لے کے آئے تھے کہ میں ان چور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن آج تک وہ ایک روپیہ نہیں نکلوا سکے. تو یہ بیانیہ جو ہے بیانی رہ جاتا ہے. اب جب دوسری حکومت آئی ہے وہ خان صاحب کے خلاف کیس بنانے جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں صرف کیس ہی بنتے ہیں یا پھر پاکستانی عوام کے ساتھ پھر مذاق ہوتا ہے، کچھ پکڑا بھی جاتا ہے کہ نہیں پکڑا جاتا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.